جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ یہ نشست تاریخ دجال جیسے جیسے ہماری سحر نشریات اپنے اختتام کی طرف پہنچتی ہے تو ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے۔ اس میں کوشش ہے، ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ذرا دجال سے متعلق کچھ چیزوں پر ذکر کریں۔ افطار میں ہمارے پاس وقت قیامت کا سیگمنٹ ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اور ساری چیزیں آگے جائیں گی، لیکن وہ ظاہر ہے وقت اور قیامت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس میں ہم نے ذرا اسپیسیفکلی سوچا دجال کو ذرا ہم لوگ ہائی لائٹ کریں، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع بھی ہے کہ اس کو ہم آج کل کے ہونے والے جو واقعات ہیں زندگی میں اس سے بہت زیادہ مشابہت دیتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ کل ہم نے دجال کی نشانیوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا، چھوٹا سا ریکیپ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، پھر وہ آیا، اس نے بیعت کی، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا واقعہ بتایا کہ اس کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ دجال نے اس تمیم داری سے کچھ سوالات پوچھے، نشانیاں پوچھیں، ان کے بارے میں بتایا اور پھر بتایا میں دجال ہوں۔ اس طریقے سے پراپر ایک ذکر ہوا، اور یہ آپ ظاہر سیگمنٹ اپلوڈڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کس انداز میں برمودا ٹرائنگل کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آج ایک نیا معاملہ ہے، آغاز کر لیتے ہیں جناب۔ اب تاریخ دجال، دوسری رمضان مبارک کی سحر نشریات۔ سوال دجال کیسے آئے گا، کس سواری پہ آئے گا، یعنی کہ اور ساتھ ہی آج ایک اور سوال کو ہم سائنٹیفکلی آج کی زندگی سے جوڑیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں اڑن تشتریوں کی بہت خبریں آتی ہیں، افغانستان میں اٹیک کی بات ہو، ویسے دیکھی گئی اڑن تشتریاں ہوں، یا کتابوں میں پڑھے گئے سائنٹسٹ کے تجربات ہوں، یا جو کچھ یا ریسرچز ہو، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یو ایف اوز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور شاید کبھی بتا بھی نہ پائے یو ایف او کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ہی میں کلیئر کر دوں، ہماری ہر بات کی دلیل اور ہر بات کا ثابت ہونا قرآن سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے ہے، ارشاد باری تعالیٰ سے ہے۔ تو جناب ہمارے دین نے ہمیں کہیں پر بھی انسان کے بارے میں بتایا، جنات کے بارے میں بتایا، مخلوقات کے بارے میں بتایا، ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، مگر کہیں پر بھی یو ایف او ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ کہتے ہیں، یو ایف او ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ یا پھر اڑن تشتری یا اس میں موجود مخلوق ایلین جنہیں ہم نام دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ پھر کیا ہے ایلین، یہ سب کیا ہے، اور کیا اس کا دجال سے کوئی تعلق ہے، چھپایا جا رہا ہے معاملہ؟ کل ہم نے بات کی نا دجال کی کارندوں کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، آغاز کر لیتے ہیں۔ دجال کس انداز میں آئے گا؟ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اور سوار ہو کے جب وہ آئے گا تو اس کا گدھا اتنا تیز رفتار ہوگا کہ جناب وہ ہوا سے باتیں کرے گا اس کا گدھا۔ اچھا، پھر نہ صرف ہوا سے باتیں کر رہا ہوگا اس کا گدھا، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لمحوں میں منتقل ہوگا۔ اب یاد رہے، وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوگا، بلکہ غور فکر لفظ یہ ہے کہ لمحوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا خود کو، اپنی سواری کو۔ جناب نہ صرف یہ، بلکہ وہ ایک کونے سے دوسرا کونا کیوں نہ ہو وہ جائے گا، اور نہ صرف یہاں بلکہ سمندر میں بھی گھس جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو ایسے بنا دیں گے جیسے بستر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ آزمائش ہوئی، اس دجال کو اس کے جانور اس طرح طاقت ملے گی۔ اچھا، دجال ایسے آئے گا۔ اب علی بھائی یہ دجال کا تعلق ایلین سے کیسے؟ جو میں نے پڑھا، جو سمجھا، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھانے سکھانے والا نہیں ہوں، میں صرف شیئر کر سکتا ہوں جو مجھے پتا ہے اور جو میں خود نالج میرے آ رہا ہوں۔ ایک بات شیئر کرتے ہیں لیکن تصدیق شدہ، 1951 میں اور 1952 میں ہم لوگ سنتے آئے نا بچپن سے ایلین کے بارے میں، اڑن تشتریوں کے بارے میں، 1951 اور 1952 سے منظر عام پر آنے والی یو ایف اوز نے روح زمین پر ایک عجب دہشت پھیلا رکھی ہے، اور یہ تب سے معاملہ جاری ہے، اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کا، پھر پاکستانی میڈیا پہ منظر عام پر آنے کا، پھر اس سے پہلے سارے معاملات یو ایف اوز کا یہ معاملہ 1951 اور 1952 کے قریب یہاں سے شروع ہوا۔ دجالی جو طاقتیں ہیں انہوں نے یو ایف اوز اور اس میں سوار مخلوقوں کے ذریعے اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے ان پر کسی اور ہی سیارے کا دراصل ٹیگ لگا رکھا ہے۔ یہ ایک میری ایک نالج ہے، یہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ میری سوچ ہو سکتی ہے، آپ بھی اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں اگر اس کے خلاف کہنا چاہیں، لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمیں اس بات کی کہیں دلیل نہیں دی کہ ایلینز ہوتے ہیں۔
اور چونکہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ سامنے موجود ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جن دجال کی کارندے. جناب یاد رہے کہ یہ ایک سب سے بڑا فیکٹ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دجال کا تعلق ایلین سے کہیں نہ کچھ میرے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہے. اب وہ کس انداز میں، اب آپ ذرا سنتے جائیے گا. اب چونکہ جیسے کہ میں نے کہا دجالی طاقتوں نے یو ایف اوز اور اس میں سوار مخلوق کے ذریعے جو ہے وہ اپنے فوج تیار کر رہے ہیں اور یہی اس کو جو ہے وہ سیارے کا ایک الگ ہی سیارے سے مخلوق کا ٹیگ ہم لوگ لگاتے جا رہے ہیں. جب بھی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہے جناب، جب بھی یہ یو ایف اوز وائٹ ہاؤس یا امریکہ میں یا کسی جگہ پر نظر آئے ہیں تو ان پہ ریسرچ کا تو سوچنا بھی نہیں، کیونکہ جب سوچا تو اسے فوراً ریسرچ کسی نہ کسی انداز میں روک دی گئی اور پھر اس پر بات کرنے کے لیے پابندی بھی لگا دی گئی. اچھا، اب یہ بھی مشہور ہے کہ جناب یہ مخلوق اپنے سیارے سے اتر کر زمین والوں سے یکساں حالت میں جو ہے وہ پیش آتی ہے، لیکن بھرم اس بات کا تب ٹوٹا جب یکساں حالت میں ملنے آتی ہے عوام سے. اس بات کا بھرم تب ٹوٹا، کیسے ٹوٹا، کب ٹوٹا جناب؟ یہ تب ٹوٹا جب یو ایف اوز کے اندر بیٹھی ہوئی مخلوق نے، یاد رہے ہمارے پاس پکچرز کیپچر ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا پکچرز آئی ہوئی تھی، یو ایف اوز میں بیٹھی ہوئی مخلوقوں نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگ میں خوب تباہی پھیلائی. اب یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، انہی پر نظر رکھیں. اچھا، اس بات کا کوئی اور ثبوت؟ اس بات کا ثبوت یہ کہ کبھی اگر یہ خراب ہو جاتی تو یہ بھی دیکھا گیا اور پکچرز موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گی پکچرز. جناب کبھی اگر خراب ہو جاتی تو زمین پر آ گری، اور جب یہ زمین پر آ گری تو اسی لمحے دیکھا گیا کہ امریکہ کے جہاز ہیلی کاپٹر اس اڑن تشتری کو لے کر جا رہے ہیں اپنے پاس، اٹھا کر لے جاتے ہیں. اچھا، امریکہ سے تعلق ہے. جناب مولانا عاصم عمر حفظ اللہ اور دوسرے کئی اسلامی محققین کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سوار ہونے والی مخلوق اور ان یو ایف اوز کا تعلق برمودا، یاد رہے برمودا اور شیطانی تکون سے ہے، جن میں یاد رہے برمودا کے اوپر بھی بہت ساری انہیں کشتیاں دکھی تھی اور جن پر بات کرنے کے لیے کوئی آیا تو پھر ریسرچ روک دی گئی. جناب تو مولانا عاصم عمر حفظ اللہ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کئی اسلامی محققین کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ ان سے سوار ہونے والی مخلوقات اور یو ایف اوز کا تعلق یعنی اڑن تشتریوں کا جو تعلق ہے وہ برمودا اور شیطانی تکون سے ہے، جن میں سوار ہونے والے افراد زیادہ تر وہی ہیں جنہیں یا تو اغوا کیا گیا برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے یا وہاں سے جب اغوا کیا گیا، اور یا تو ان کے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شیطانوں کی فوج ہے جو انسانی شکلوں میں ان کے ساتھ ہے، یعنی جنات جو کہ جناب انسانی شکلوں میں ان کے ساتھ موجود ہے. اور نہ صرف یہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں بھی مسلمانوں کے خلاف یہ جب جنگ ہوتی ہے تو ان میں جنگ کرنے والوں کا ساتھ یہ لوگ دیتے ہیں اور اسٹل دے رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے. اب کیا بات سامنے آتی ہے جب ہمارا قرآن بھی دجال اور یو ایف اوز کے بارے میں بتاتا ہے، پھر دجال بچانا اس کی شیطانی کارندے بچے نا. بات برمودا ٹرائنگل پہ شروع ہوئی نا، وہیں جا رہی ہے نا، اڑن تشتریاں وہاں پہ بھی ہوئی نا، سائنسدانوں کو چن کر آیا نا، چنانچہ ان کو قتل کیا نا، قیامت کی نشانیاں پوری ہوئی نا، ہو رہی ہیں نا. سوال ہوا نا یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ 1400 سال پہلے ثابت ہوا نا، وہ بتایا نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اور کس بات کا شک؟ اس میں میرے خیال سے کوئی اور دو رائے نہیں کہ ان کی پہچان چھپانے کے لیے دراصل ایلینز کا نام دیا گیا ہے ان کو اور ان کے ٹیکنالوجی کو اڑن تشتریاں کہا جاتا ہے. دجال کے آنے کے بعد ماننا یہ بھی ہے کہ یہی اس کی فوج ثابت اور اس کے لیے شاید کرامت بھی ثابت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پاک پنجتن کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں
مولا حسین کے صدقے میں، مولا حسن کے صدقے میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر نصیب کرے، اور ان کی رحمتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے، ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پپا اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اختتامی لمحات انشاءاللہ داخل ہوں گے، پپا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔